تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ قدرتی طور پر اور سب کو پتہ ہے جو انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جناب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث 8 تراویح پڑھتے ہیں۔ اہل حدیث یار بول نہیں کسی کے بس سے کتنی پڑھتے ہیں آپ؟ 8۔ کہتے ہیں جناب ہمارے محلے کے مولوی صاحب کسی نے کسی کا نام لکھا ہے، کسی نے کسی فرقے کا نام لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تو حدیث ہوتی ہے، اس لیے اہل حدیثوں نے آج کا رات لی۔ اہل حدیث کسی شہر کی سنت پہ عمل، بات کو جو توجہ سے سننا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مغالطے کے لیے لوگ بڑی باتیں بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام بات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات خاصی کہی گئی ہے، کیونکہ متعدد دوستوں نے ایک ہی سوال کیا ہے۔ کافی لوگوں نے، یہ 5-6 دوستوں نے یہی سوال پوچھا ہے کہ جناب ہمارے محلے کا مولوی یا فلاں فرقے کا مولوی یا فلاں گروہ کا مولوی یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کو تم 8 نمازیں 8 رکعت تراویح کرتے ہو، جبکہ خانہ کعبہ میں 20 ہوتی ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سننا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوال مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ اعتراض نہیں، سمجھے بات کو توجہ کے ساتھ سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ لکھا ہے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے محلے کے یا دوسرے دوست نے لکھا ہے فلاں فرقے کے، یا دوسرا کہتا ہے فلاں گروہ کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں تم 8 پڑھتے ہو جبکہ کعبے میں 20 پڑھی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سوال بذات خود اہل حدیث کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کسی کو بلا سمجھ آئی ہے بات؟ نہیں سمجھ آئی۔ اگر کسی کو سمجھ آئی کدھر گیا اتفاق؟ ہاں نہیں آیا۔ کسی کو سمجھ آئی ہے تو بتلائے کہ کیا بولا؟ کسی کو سمجھ آئی ہے تو بتلائے، بیٹھ جاؤ۔ یہ سوال منہ سے بول رہا ہے، یہ سوال منہ سے بول رہا ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی مسلک سچا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اہل حدیث کا مسلک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگوں نے سوال پوچھا ہے ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ مولوی نے آپ کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نہیں علامہ صاحب جھوٹ بولتے ہیں، یہ اہل حدیث غلط کہتے ہیں، نبی نے 8 نہیں پڑھی، نبی نے 20 پڑھی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ مکہ میں 20 پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے مقابلے میں نبی کا کوئی فرمان ان کے پاس موجود ہے نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اگر نبی کا فرمان موجود ہو تو شہروں کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھی طرح مسئلے سمجھو، اچھی طرح مسئلے کو سمجھو، اچھی طرح یہ بات کو دیکھ میں بٹھاؤ۔ ساری سوال میں جی نہیں چاہتا کسی فرقے کا نام لینے کا، لیکن مجھے پتا ہے یہاں کے بہت سے مولویوں نے یہ کہا ہے، اور بدقسمتی سے ایک ایسے مولوی نے بھی کہا ہے جس کو لوگ نیم اہل حدیث سمجھتے، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب کعبے میں 20 ہوتی ہے۔ شرم کی بات ہے، دلیل اللہ نے کیا بنایا ہے اسلام کے اندر؟ یا رب کا قرآن ہے
دلیل کیا؟ یہ دلیل نہیں ہے مکہ والے کیا کرتے ہیں یا مدینے والے یہ دلیل نہیں. اگر رسول کے زمانے میں 1 منٹ کے لیے میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، اس کا بھی جواب دوں گا، سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. جب نبی علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے توحید کی، سارا مکہ تو بولتے نہیں، مکے والوں نے اتنی مخالفت کی کہ مکے سے نکالا گیا. ہجرت مکے سے یہ نہیں کہا کہ مکے والے یہ کہتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. قرآن نے کہا فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. بات کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ کرو. جو قرآن میں ہے وہ دلیل ہے، جو محمد کے فرمان میں ہے وہ دلیل ہے. شہروں کے حوالے دلیل ہے، اور شہروں کے حوالے کون دیتے ہیں؟ جنہوں نے شہروں کے نام پہ مذہب بنا رکھے ہیں، جنہوں نے شہروں کے نام پہ معاف کرنا. یہ دیوبند یہ بھی تو شہر کا نام ہے. کس کا نام ہے دیوبند؟ تو بولو قرآن کی کسی آیت کا نام ہے؟ ہم نے کبھی کسی کا نام لے کے تنقید نہیں کی ہے، لیکن افسوس ہے کیوں گردشے بادام سے گھبرا نہ جائے دل. انسان ہوں پیالہ اور ساگر نہیں ہوں میں. سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ دیوبندی دوست جن کو ہم اپنے بھائی سمجھتے ہیں اور جن کے خلاف ہم نے کبھی زبان پر حرکت نہیں دی، وہ ایسے مسئلے لوگوں کو پھیلاتے ہیں. بریلوی نہیں یہ کہتے سب سے زیادہ. اور جتنے دوست نے پوچھا دیوبندیوں کا نام لے کے پوچھا، سب نے یہی کہا کہ دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کا نام لیتے ہوئے، اور خاص طور پر جن کو اپنا دوست سمجھتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. دیوبندی یہ کہتے ہیں. یہ دیوبند کیا ہے؟ کیا ہے دیوبند؟ قرآن کی آیت ہے، رسول کی حدیث ہے. کس کا نام ہے دیوبند؟ ہندوستان کی ایک ایسی بستی کا نام ہے جس میں آج بھی ہندو زیادہ رہتے ہیں، مسلمان کم ہے. یہ کوئی مذہب ہے؟ اور بریلوی اگر ہو تو پھر کیا ہے؟ بریلوی کس کا نام ہے؟ یہ بھی ہندوستان کی ایک. اس لیے جنہوں نے مذہب بستیوں کے نام سے بنائے ہوئے ان کو دلیل بھی بستی کے علاوہ کہیں سے ملتی. اب دلیل لانی ہے تو رسول اللہ کی بتلاؤ، دلیل لانی ہے تو کس کی بتلاؤ؟ جو میں نے آج تک کبھی اختلاف میں اتنی شدت کی بات نہیں کی ہے. آج میری بات کو لکھ کے جاؤ، لکھ لو. سارے لاہور کے ایک ایک مولوی سے پوچھو، ایک ایک مولوی سے کہو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی ہے. جاؤ دنیا کے صحیح حدیث سے کوئی ایک حدیث صحیح نکال کر دکھاؤ کہ نبی نے 3 دن کی تراویح میں 9 رکعت پڑھی ہو. کتنی پڑھی ہے؟ کوئی بتلائے. جاؤ سارے مولویوں کو کہو بتلاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہے اور کس کی حدیث ہے؟ ام المومنین کی. کس کی؟ بولو کس کی؟ ام المومنین کی. جاہل شرم آتی ہے، دعائیاں بیچتے ہوئے ملا بن گئے ہیں، باتیں کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو فریب دینے کے لیے. فلاں شہر میں ایسا ہوتا ہے، شرم نہیں آتی دلیل دیتے ہوئے. اگر فلاں شہر کی بات کرتے ہو، مکے مدینے کی بات کرتے ہو تو آؤ، مجھے یہ بھی منظور ہے. مکے مدینے میں ہر ریاض کے اندر بلند آواز سے آمین کہا جاتا ہے، ساری رکعتوں میں روا یلین کیا جاتا ہے اور ہاتھ سینے میں باندھا جاتا ہے، پیچھے سورت تانیاں پڑھی جاتی ہے، تکلیف کو حرام جانا جاتا ہے. پھر تم یہ سارے کام کیوں کرتے ہو؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ اگر پکڑنی ہے دلیل تو ساری لوگ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا، یہ کوئی بات ہے؟ آج اپنی مرضی کا ایک مسئلہ، اپنی مرضی کا باقی سارے کوئی بات ہے؟ یہاں فتوے دیتے ہیں. بریلوی کبھی ایک بندے نے لکھا ہوا ہے تو بریلوی دوست بھی کہتا ہے فتوے یہ دیتے ہیں کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز ادا. اور بولو فتوے چھپے ہیں کہیں پاکستان میں. دستراوی کے والے کے لیے امام حرم یاد آ گیا ہے، فتوا ہے. اور اچھے
علی عبد الستار میں آتی ہمارا دوست شاہ احمد نورانی سیاسی ہونے کے باوجود ان کا فتویٰ یہ ہے کہ نہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہ مدینے کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. شرم کی بات ہے. اور جو کعبے کا امام ہے, جو مدینے کی مسجد کا امام ہے, اس کے پیچھے نماز تو نہیں ہوتی, اس کی تراویح حجت ہے, اس کی تراویح. عجیب بات ہے. پھر مدینے کے اماموں نے بڑے بڑے صحابہ کے اماموں کے قبوں کو, پکی قبروں کو گرایا ہے, ٹریکٹر چلوایا. بولتے کیوں نہیں؟ اور یاد رکھو گے مسئلہ کہ نہیں, ایسا کھانا لگاؤ لوہار کا کہ اندر کبھی کوئی نہ بولے. دلیل دیتے ہیں, بڑی دلیل لے کے آ گئے کہ جناب وہاں اتنی پڑھتے ہیں, تم باقی ساری باتیں مان لو, ہم تمہاری یہ بات کو بھی کہیں گے کہ تم پڑھتے رہو, کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ کیا بنایا ہوا ہے؟ وہاں جنت البقیع کے اندر ٹریکٹر چلائے گئے, ٹریکٹر بڑے بڑے صحابہ, کسی کی قبر کا کوئی نشان موجود نہیں. یار اتنے گنبد جو بناتے ہو, یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ کیا شہر کی گل ہے؟ شہروں کی بات کرتے ہو, ہمارے سامنے دلیل کے طور پر بیان کرو. اور میں تمہیں ایک بات کہہ دوں, ایک دوست نے لکھا وہاں کیوں نہیں کہتے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے, کعبے کے رب کی قسم ہے, کعبے کے رب کی قسم ہے, ہم نے تراویح کے مسئلے پر مکی اور مدینے کے بڑے بڑے علماء کو لاجواب کیا ہوا, کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے. 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا, کوئی جواب ان کے پاس موجود. ٹھیک ہے جی, پڑھ رہے رسم ہے, چلی جا رہی ہے. اور پھر ان کو اتنا نہیں پتا کہ کعبے کے مختلف ایام میں مختلف چیزیں رہی ہیں. مکے مدینے میں 40 رکعتیں بھی تراویح پڑھی جاتی رہی ہیں, مدینے میں 40 رکعتیں بھی تراویح پڑھی جاتی رہی ہیں. کیوں نہیں مسئلہ ہے؟ امام مالک کے زمانے میں 40 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے. یہ کوئی بات ہے؟ یہاں احناف کے سب سے بڑے پیشوا شاہ عبد العزیز نے 8 رکعت تراویح شروع کروائی تھی. یہ ہماری کوئی دلیل شاہ عبد العزیز اور امام مالک, ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل مدینے والا آقا ہے جس پر رب نے قرآن اتارا اور جس کے ذریعے کائنات کو اسلام ادا کیا. اس نے جو تراویح کی نماز ادا کی وہ 8 رکعت ادا کی ہے, 8 رکعت ادا کی ہے. تمہیں بستیوں کی بات مبارک ہو, ہمیں مدینے والا مبارک ہو. تم کہہ دو ہم نے بستیوں کی بات مانی تھی, ہم کہیں گے ہم نے ان کی بات مانی تھی جس کے متعلق تو نے کہا تھا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی, جو وحی کے سوا کوئی کام کرتا ہی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المومنین, ایک طرف ان ملاؤں کی روایت ہے اور ایک طرف ام المومنین کی روایت ہے. کس کی؟ اور نہیں سمجھے بات کو, ایک طرف گھر والے ہیں, ایک طرف گھر والی ہے, ایک طرف گھر والی ہے. گھر والی کیسی ہے؟ اور گھر والی بھی کوئی عام عورت؟ گھر والی وہ عورت ہے, اللہ اکبر, کہ کائنات کے امام کے صحابہ کہتے ہیں جب تک ام المومنین عائشہ موجود رہی ہمیں کوئی مسئلہ اس میں پیچیدگی پیش نہیں آتی تھی کہ عائشہ کے دروازے پہ جا کے پوچھتے تھے, مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اور حضرت عائشہ کو غلام حضرت مسعود کہتے ہیں, میں نے ایک وقت میں ام المومنین کے دروازے پر 70 صحابہ کو دین کے مسئلے پوچھتے ہوئے سنا ہے. 70 صحابی ایک وقت میں حضرت عائشہ سے دین کے مسئلے پوچھا. وہ ماں کہتی ہے کہ اللہ گواہ ہے, اس ماں کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں کبھی 8 رکعت سے زیادہ نماز ادا.
پھر تم نے کہاں سے بات نکالی ہے؟ اگر مکے مدینے سے اتنا ہی پیار ہے، باقی اس مکے مدینے کے کاموں پر عمل کرو، ہم تمہیں اس کی بھی اجازت دے دیں گے، لیکن ہم وہی کریں گے جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک بات بنائی جاتی ہے، کہتے ہیں جی حضرت عمر نے حکم دیا تھا جاؤ کوئی ماں کا لال نکالو، حدیث کی کتاب میں نکال کے دکھائے کہ حضرت عمر نے 20 لقب کا حکم دیا، کوئی ماں کا لال منہ مانگا انعام ہم سے لے۔ حدیث موجود ہے موطا امام مالک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو کہا جاؤ نبی کی مسجد میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھاؤ، کتنی ہے موقع کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کو 8 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ لوگوں کو کتنی تراویح پڑھاؤ؟ جاؤ کے نکالو۔ حضرت عمر کا حکم کہ حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا، ایک روایت کو الٹ پلٹ کے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے۔ زمانے کا کیا مطلب ہے؟ اور زمانے کا کیا مطلب ہے؟ زمانے میں تو کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کا سرکاری حکم سے کوئی تعلق ہے؟ سرکاری حکم فاروق اعظم کا موجود ہے، کتنی تراویح پڑھانے کا حکم دیا؟ 8 کا سرکاری حکم موجود ہے، کتنی تراویح کا حکم دیا؟ اب اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کوئی کتنی پڑھتا رہتا ہے، اس کی کوئی بات حجت، اس لیے یہ مسئلہ واضح ہے۔ اور یہ ملاؤں کا دلیل دینا اس بات کی علامت ہے کہ اہل حدیث کے سنت نبی کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل موجود سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ وہ پچھلے نہیں بول رہے، آ گئی ہے سمجھ؟ اس کے بعد رباعین بت گرانے کے لیے نہیں تھی تو پھر کس کے لیے تھی؟ رباعین اگر بت گرانے کے لیے نہیں تھی تو پھر یہ عجیب سوال ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ رفع یدین سے بت گرتے، اور اگر رفع یدین سے بت گرتے ہو تو پہلی دفعہ جب نماز کی نیت بندی ہے تب رفع یدین نہیں تھی؟ بولو نہیں سمجھ؟ اور میں سچی بات کر رہا ہوں، کیا کہے خدا اس طرح نماز ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کس نے کہا؟ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کہا، نعوذ باللہ ہے۔ اور کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب میں جو پاکستان ہندوستان کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، حنفی فقہ کی سب سے بڑی کتاب، کیا نام ہے؟ الہدایہ۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ ہدایہ شریف، اس کو کہتے ہیں ہدایہ شریف۔ اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے کہ اگر نماز میں اللہ اکبر کی بجائے کسی اور زبان میں کہے خدا بڑا بڑا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ پھر سورت فاتحہ نہ پڑھے بلکہ فارسی میں کچھ پڑھنا شروع کر دے، ہدایت کے اندر کیوں نہیں بولی جائے؟ نہ ہو تو میں مجرم، جاؤ کسی ماں کے لال کو کہو تردید کر کے دکھائے، سارے پاکستان میں جاؤ پوچھو ایک ملا سے۔ اب یہ بات قرآن کے مطابق ہے، رسول کے فرمان کے؟ نبی تو کہتے ہیں کہ جس سے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز اگر فارسی پڑھ لو۔ پھر اس کی ہدایت کے اندر فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا اتحیات پڑھو، حدیث میں آیا ہے نماز کا آغاز تکبیر سے، نماز کی ابتدا، اور بولو نماز کی ابتدا اور نماز کی انتہا سلام سے، نماز کی انتہا، نماز کی ابتدا تکبیر سے، نماز کی انتہا فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ آدمی جان بوجھ کے خارج کر کے نماز ہو جائے گی۔
क्यों नहीं मौलवी जी लिखा? कोई खुदा का खौफ करे। मेरा ये अकीदा है कि इमाम साहब ने ऐसी बातें बिल्कुल ये किताबों में तुमने बना दी है। इमाम साहब के जमाने में किताब कोई लिखी, इन किताबों के हवाले रसूलुल्लाह की हदीस के मुकाबले में रखते हैं, और उस हदीस के मुकाबले में जिसको ये भी कहते हो कि इसकी हर हदीस सही है, इसमें कोई हदीस गलत है, फिर इसके मुकाबले में किसकी बात करते हैं? इसलिए इमाम साहब ने बड़ी सच्ची बात कह दी है, मसला खत्म कर दिया। अब इनके मुकाबले में, नबी के फरमान के मुकाबले में किसी का सिक्का और किसी की बात चल सकती? सीधी सीधी बात है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने साफ तौर पर इसलिए कह दिया कि कोई मेरे कौल पर अमल न करे, रसूलुल्लाह की हदीस के मुकाबले गलती हो जाती है। हम हर रोज गलती करते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं जिससे गलती, लेकिन मदीने वाले से गलती। इसीलिए उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कि जो बंदा भी बात करे उसकी बात उस वक्त तक मानी जाएगी जब कुरान और सुन्नत के मनाफी, और अगर कुरान और हदीस के खिलाफ है तो उसकी बात को तस्लीम किया जा सकता। ये मेरे ख्याल में मसला अच्छी तरह समझ में आ गया। एक भाई ने और पूछा है, बांडों की खरीदो फरोख्त जायज है? बांड लेना भी नाजायज, बांड देना भी नाजायज। और अफसोस की बात है, अल्लाह ताला हमको किनात की जिंदगी अता फरमाए। लालच आदमी जितना जी चाहे कर ले, उसकी कोई हद और इंतहा। इसीलिए कहा है किसी ने कि इंसान की आंख को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और कोई चीज इंसान की आंख को भर सकती। ख्वाहिश यह है कि रातों रात अमीर हो जाए, रात को सोए दिन चढ़े तो करोड़पति हो गया। इसके लिए हराम, हलाल, जायज, नाजायज, दुरुस्त, नादुरुस्त, हलाल हराम की कोई तमीज मुसलमानों में मौजूद। हलाल हो, इसके लिए कोई हलाल हराम की तमीज मुसलमानों के अंदर मौजूद, चाहे हलाल हो चाहे हराम हो। और इसको रहने दो, स्पीकर मैंने कहा कोई हराम हलाल की तमीज नहीं। और अफसोस की बात है, इन बांडों की लानत ने लोगों के कारोबारों को तबाह करके रख दिया। महीने की आखिरी तारीखें होती हैं, लोग बांड खरीदना शुरू कर देते हैं, सारे कारोबार ठप हो जाते हैं। सारी दुनिया कोई बांड लेने पे लगा हुआ है, कोई बांड देने पे लगा हुआ है। अल्लाह के बंदो, आदमी अल्लाह से रिज़्क़ मांगे तो हलाल का मांगे कि अल्लाह हम सबको रिज़्क़े हलाल अता फरमा। हराम का क्या, जितना जी चाहे आदमी कमा ले, कोई हराम उसके पेट को भर सकता। हलाल रिज़्क़ की तलाश। और याद रखो एक मसला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर अपने नबियों को और अपने मोमिन बंदों को, दोनों को एक हुक्म दिया। और याद रखना मसला, नबियों को भी वही हुक्म दिया जो कि मोमिनों को दिया, और इस हुक्म को इबादत पर मुकद्दम रखा। इस हुक्म को इबादत पर क्या कहा, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। ऐ रसूलो, हलाल खाओ फिर मेरे दीन की तबलीग करो। पहले हलाल खाओ फिर मेरे दीन की तबलीग करो। मोमिनों को भी कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। ऐ मोमिनो, पहले हलाल खाओ फिर रिज़्क़े हलाल कमाओ, खाओ फिर अल्लाह की इबादत करो। इसलिए मसला याद रखो, अगर कपड़े पलीद हो तो नमाज अदा, कपड़े पलीद हो तो इबादत कबूल। कपड़े किसके ऊपर पहनाते हो? मिंबर के ऊपर।
जिस्म के ऊपर, इस चमड़ी के ऊपर। अगर कपड़े पलीद हो तो नमाज अदा जो चमड़े के ऊपर, और अगर चमड़ा पलीद हो तो, अगर चमड़ा पलीद हो तो नमाज हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहली जरूरत है कि इस चमड़े को पाक रखा जाए। इस जिस्म की जिल्द को पाक रखने का तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि अक्ले हलाल का बंदोबस्त, हराम से बचे, अपनी औलाद को बचाए। और याद रखो, अल्लाह के फजलो करम से जो आदमी हराम से इज्तिनाब करता है, अल्लाह उसके हलाल में बरकत अता फरमा देता है। उसके हलाल में अल्लाह, और हराम के अंदर कभी बरकत आती। और एक बात मेरे तजुर्बे की सुनो, अगर कोई दीनदार आदमी हराम का इर्तिकाब करे, जितनी जल्दी उसको पकड़ होती है, बेदीन को इतनी जल्दी पकड़ क्यों? बेदीन को अल्लाह कहता नाफरमान है, इसको और ढील दो ताकि इसका अच्छी तरह बेड़ागर किया जाए। लेकिन दीनदार जरा हराम का इर्तिकाब करे, अल्लाह फौरन पकड़ लेता। दावा दीन का करता है, खाता हराम है, फौरन गिरफ्त। इसलिए याद रखो, अपनी रोटी को पाक रखो। जिसकी रोटी पाक नहीं, जिसका रिज़्क पाक नहीं, उसकी नमाज भी अल्लाह के यहां किसी कीमत में कबूल हो सकती, उसकी कोई बात नहीं। इसके बाद फिर एक दोस्त ने सवाल किया है इतिकाफ के बारे में। माशाअल्लाह, इतिकाफ करने वाले अल्लाह के फजल से मस्जिद में बहुत ज्यादा है। तो गिने भी है किसी ने कि नहीं? माशाअल्लाह, इतने मेरे ख्याल में किसी मस्जिद में नहीं हो गए। खवातीन और मर्द मिला के बतला रहे हैं कि 70 है माशाअल्लाह। पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने जरूरी काम से जाना हो, इतिकाफ छोड़ के जा सकता है? किसी बंदे ने मारे में जाना तू, मतलब क्या जरूरी काम उसको पड़ गया है? जिसको जरूरी काम पड़ गया उसने काफी क्यों बैठना है? क्या जरूरी काम है? मैंने ये बतलाया था मसला कि एतिकाफ का माना ये है कि जरूरी और गैर जरूरी कामों को छोड़कर अल्लाह के लिए तन्हाई में बैठना। जरूरी और गैर जरूरी कामों को छोड़कर अल्लाह के लिए। हाँ, मैंने कहा था कि अगर किसी के घर रोटी लाके देने वाला कोई, वो चुपके से मुंह लपेट के सीधा घर में जाके बाहर खड़े होकर रोटी लेके वापस घर में जाके गुफ्तगू या दाखिल होके बातें सीधा जाए, दरवाजे से रोटी लेके चला जाए। लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसा मेरे ख्याल में कोई भी आदमी नहीं है। क्यों भाई? बाकी और जरूरी काम की है। पिछली दफा मैंने आपको बतलाया था, लतीफा थी 30 मैंने बतलाया था। हमारे एक दोस्त है, बहुत बड़े माशाल्लाह, वैसे तो बाहिम्मत आदमी है। वो कहा बैठे, उनकी सास फौत हो गई। मैं घर में गया हुआ था, उनका टेलीफोन गया, कह लगे मेरी सास फौत हो गई है। मैं अच्छा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कह लगे फिर अब क्या करें? मैंने कहा दुआए मगफिरत करें। कह लगे मैं जनाजा पढ़ा हूं। मैंने कहा जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। टेलीफोन बंद हो गया। फिर मीर साहब से सिफारिश करवाई। कह रहे जी जरा आप मसला पूछे। मैंने कहा मीर साहब आपकी वजह से मसला तब्दील हो जाना थे। क्या लगे ये तो काम खराब हो गया। फिर अपने छोटे भाई से टेलीफोन करवाया। क्या लगे जी एक कोई मेरी साथ नहीं है। मैंने कहा कि पाकिस्तान में होती है कि ये कोई अरब तो नहीं है जिसमें 4 होती है। साथ तो एक ही होती है। क्या लगे ये तो काम खराब हो गया। क्या लगे जी और ये मेरी बीवी बड़ी रो रही है। मैंने उसको चुप कराओ, उनको अपने घर वालों को चुप कराए। फिर टेलीफोन किया। कहेंगे जी कोई मसला निकाले। मैंने कहा कोई इस तरह करो, कोई खाना वाना पका के, कोई बिरयानी पका के लाओ ताकि उस पर जरा बैठ के मसला सोचे। मौलवियों ने यही काम बनाया हुआ ना। हमारे यहाँ एक आदमी होता था, अल्लाह उसको माफ करे, मर गया बेचारा। उससे कोई मसला पूछने जाता तो कहता कितने वाला पूछना है।
پہلے پوچھتے تھے مسئلہ پوچھنا ہے کتنے والا پوچھنا ہے. بیچارے لوگ سادے لوگ اس نے پہلے ہی 50 روپے نکال کے دینے, مسئلہ اس کو لکھ دینا. اس کے بعد اس کا کوئی مخالف آ جاتا, اس نے کہا حضرت آپ نے وہ مسئلہ بتلا دیا اور میرا تو بیڑا گرک ہو گیا. کہتا اچھا تو بھائی اس نے تو 50 روپے والا مسئلہ پوچھا تھا, اس نے 100 نکال کے دینا, اس کے الٹ مسئلہ بیان کر دینا. وہ روتا ہوا آتا ہے پہلا کہ اللہ بیڑا گرک ہو جائے مولوی صاحب آپ نے مجھے پہلے یہ بتلایا کہ اللہ کو تم 50 روپے تم سارا مسئلہ بیان کر دینا. یہ کوئی مطلب نہیں. اب میں نے ان کو کہا کہ بھائی سیدھی بات ہے کہ مجھے اتنا کیوں مجبور کرتے ہو, اعتراف توڑ دو اور کیا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جنازہ لے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اعتراف توڑ دو. یہی اصل مسئلہ کہ اگر کسی کو کوئی ایسی مصیبت پڑ گئی ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزر نہیں ہو سکتا تو اعتراف توڑ دو, اللہ سے معافی مانگے, اللہ معاف کر دے. لیکن یہ کہ کوئی ضروری کام کے لیے جا سکتا ہے کہ غیر ضروری کے لیے نہیں جا سکتا ہے. نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھنے والا کوئی عظیم پیدا ہے اس کے جنازے میں بھی شامل ہو سکتا ہے, کسی قریبی کی بیمار کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے. اللہ تو دعا مانگو اللہ سب کو حفاظت میں رکھے. باقی کام تو ساروں کو بڑی ضرورت میں پڑ جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے کو سمجھ نہیں آئی. چلو کوئی بات نہیں ہے, اس کی بات حدیث کا مسئلہ یہی ہے. ہم تو مولوی, ہم تو مکے مدینے کی گل نہیں ماننے, تو مولوی کی قسمت نہیں ایسی. مسئلہ حدیث کا یہی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کسی صورت میں بھی ماسوائے اپنی ذاتی جو حاجات ہے جو میں نے بتلایا, اگر مسجد میں بیت الخلاء موجود نہیں ہے, مسجد کے اندر قضاء حاجت کے لیے جگہ نہیں ہے, تو گھر قریب ہے وہاں جا کے قضاء حاجت, یا جنگل قریب ہے وہاں جا کے, یہ اس کو ضرورت کرتے ہیں. باقی اور کام دنیا کے یا کوئی اس کی کوئی شریعت کے اندر اجازت ہے. حدیث کا صاف الفاظ ہے کہ بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا, جنازے میں شمولیت ہے, اس کو نہیں ضرورت ہے کیا ہو سکتی. اس کے بعد پھر کیا بات رہ گئی, ڈاکٹر کو بلا لیں یار کو تو ضرور بیمار کرنا ہے, کافی لے لو. اچھا جی, ایک مسئلہ یہ ہو گیا. ایک دوست نے اور سوال پوچھا ہے, کیا نفل نماز با جماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا نفلی نماز با جماعت ادا, بولو کون کرنا لگے. یہ ابھی کیا پڑھ رہے ہو, فرض پڑھ رہے ہو؟ اصل مفتی بہت ہو گئے کھڑے. یہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ تو فرض ہے. بولو بھائی, یہ نماز خود جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے, نفلی نماز. اور کس طریقے پر پڑھے ہیں, بولو جماعت کے ساتھ. کس طریقے پر پڑھے ہیں, باجماعت. اس لیے میں ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, اس سلسلے کے بہت سوال ہیں اسی طرح کے چھوٹے موٹے اس کے متعلقہ. اصل بات یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور جو کام کی مثال نبی سے موجود ہے اس کے بارے میں تشدد بھی اختیار. اسلام اعتدال کا مذہب ہے, اسلام اعتدال کی راہ. نہ اس میں حد سے زیادہ سختی ہے نہ حد سے زیادہ. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے پناہ اس کی اہمیت بنا کے اتنا بڑا مسئلے کا پہاڑ بنا لیتے ہیں جس کی کوئی اہمیت. بڑے بڑے مسئلوں پر میں نے, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے کبھی اس موضوع پہ بات نہیں کی, لیکن بہت سارے رکے اسی قسم کے سوالوں پر مشتمل ہے. اس لیے ذرا میں اس کی وضاحت کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے. بات یہ ہے کہ عبادات کے مسئلے میں ہر وہ چیز جس کی ثبوت نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے یا صحابہ کرام سے، اس کے بارے میں کوئی سختی کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب کبھی سے سختی جائز و جائز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اور جو بالکل کسی طریقے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہے، اس کے بارے میں کرنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کرنی چاہیے۔ اب سنیت یہ ہے کہ بعض علماء کرام صرف حرفی بن کر، لکیر کے فقیر بن کر ہر بات میں ماں سوائے اس کے کہ لوگوں کو عمل کی ترغیب ہو، انہیں بے عملی کی ترغیب دلاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان کی اس حرکت کا کتنا بڑا نقصان دین کو پہنچتا، کتنا بڑا دین کو نقصان، اور کوئی ان کی بات نہیں مانتا، ان کی بات کو تسلیم بھی کوئی ایک دو دیوانے، لیکن پوری جماعت اس کے نقصان کو اٹھاتی، پوری جماعت کو اس کا نقصان کرتی۔ اب اس کی مثال میں ذرا دینے لگا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں نے شاید یہ پہلے کسی دن یہ بات بتلائی ہے کہ سیال کوٹ میں ایک محلہ ہے، جو دوست جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، ایک ہمارا محلہ ہے جو صرف ہمارے عزیزوں، رشتے داروں، قریبیوں پر مشتمل ہے، کوئی دوسرا آدمی اس محلے میں نہیں رہتا۔ سارے کے سارا محلہ اللہ کے فضل سے آنے، اور سارے کے سارے ایک ہی برادری کے لوگ، آپس میں سب عزیز داری، قریب قرابت داری، رشتے داری۔ اس محلے کی اپنی مسجد تھی، کون سا ایسا پتا ہے حاجی صاحب؟ اس محلے میں ہم ہی نے آپس میں مل کر، میرے دادا جی نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی محلے کی بنیاد بھی میرے دادا جی نے رکھی، مسجد کی بنیاد بھی، سارے دوستوں نے اپنے جو عزیز وقارت تھے انہوں نے مل کر مسجد بنائی، انہیں کے نام پر محلہ بھی ہے، دادا جی کے نام پر۔ بہرحال اس محلے میں مسجد تھی، میں اپنی برادری کے اندر دوسرا حافظ تھا قرآن کا، ساری برادری کے اندر کوئی قرآن کا حافظ نہیں، کاروبار لوگ ہر وقت کاروبار میں لگے ہوئے۔ ایک میرے رشتے کے ماموں تھے، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا، پھر میں نے قرآن حفظ کیا۔ میں چونکہ ننہال کی طرف سے کئی پشتوں کے بعد، ننہال کی طرف سے کئی پشتوں کے بعد لڑکا ہوا تھا، نہ میری نانی کے یہاں کوئی لڑکا تھا، نہ پروانی کے، نہ اس سے اوپر۔ اس وجہ سے کچھ والد صاحب کی وجہ سے، کچھ دادا جی کی وجہ سے لوگوں کی خاصی محبت تھی میرے ساتھ، عزیز بھی تھے، قریبی بھی تھے، سب سے بڑا بھی تھا۔ میں نے قرآن حفظ کیا تو میری عمر 9 برس کے قریب تھی، پونے 9 سال کی عمر تھی جب میں نے پہلا مسئلہ اللہ کے فضل سے سنا ہے۔ قرآن حفظ کیا، اپنی مسجد تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن حفظ کرنے کے فوراً بعد کہا کہ میں نے قرآن سنا، میں چھوٹا تھا 9 سال کی عمر، کیا ہوتی ہے، میں نے قرآن سننا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ سارے محلے کے لوگ بڑے ذوق و شوق سے تراویح کے لیے آتے تھے، کچھ اس لیے، کچھ والدہ کی طرف سے رشتے دار سے ہمارا بھاجا قرآن سنا رہا، کچھ والد صاحب کی طرف سے دادا جی کے حاجی صاحب کا، دادا جی کا نام تھا بہت کہ ان کا پوتا قرآن سنا رہا، اور پھر شہر میں تقریباً میں ہی سب سے چھوٹا تھا، چھوٹا ہونے کی وجہ سے کچھ کھاتے پیتے کرانے کا آدمی ہو تو اس کے مطلب لوگ ویسے بھی بڑی ہوتی ہے، اس وجہ سے مسجد میں بڑی رونق ہوتی۔ مجھے یاد ہے 5 سے 30 سال پہلے کا واقعہ، اتنی رونق ہوگی کہ مسجد میں جگہ نہ رہی۔ اللہ کے فضل سے میں تمہیں کہوں، اس دن سے ہی میرا یہ تہیا ہے کہ کبھی بھی قرآن سنانا نہیں چھوڑا اللہ کے فضل سے، جب سے حفظ کیا تسلسل کے ساتھ قرآن سنائی، 32 سال ہو گیا قرآن سناتے، حتیٰ کہ جو 4 سال اللہ کی توفیق سے مدینہ طیبہ میں رہا، وہاں تو ظاہر ہے کہ ویسے نبی نے کہا کہ، لیکن میں نے باقاعدہ کئی دوستوں کو تیار کیا ہوا تھا کہ ہم الگ، جب تراویح ہو جاتی تھی تو الگ سے کھڑے ہو کے پھر قرآن میں سناتا تھا، تاکہ ان دنوں میں میں نے قرآن سنا نہیں چھوڑا، اللہ کی توفیق سے۔ بہرحال بڑی رونق ہوگی۔ پہلی مسجد کے اندر جو ہمارے محلے کی مسجد کے اندر توسیع ہوئی وہ تراویح کی وجہ سے کہ لوگ پورے نہیں آتے تھے، سوچا گیا کہ 7 والا نکال دو تاکہ مسجد کھلی ہو جائے۔ میں نے وہاں تقریباً کوئی 8, 9, 10 سال قرآن سنایا، مسجد بھری ہوئی ہے۔ پھر مسجد میں تو توسیع ہوئی اللہ کے فضل سے، اس سے بڑی مسجد ہے، تقریباً اتنی بڑی مسجد ہوگی، بہت بڑی مسجد ہوگی۔ پچھلے برس، شاید پچھلے برس کی بات ہے، مجھے ایک ہمارے عزیز ہے، میرے ابا جی کے پھوپھی کے لڑکے،
اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، یعنی میرے والد صاحب کے بہنوں یہ قسم کے ہوئے پوپھی کی ذات بہن کے بھائی ارشد سیٹھی کے والد، وہ فوت ہو گئے رمضان کے دن تھے، یہی 25-24 تاریخ کے دن تھے۔ میں وہاں گیا، جانا پڑا جنازے کے لیے۔ جنازہ عشاء کے بعد تھا، تراویح کے بعد، مغرب کے بعد تھا، روزے کے بعد جنازہ ہوا۔ اب بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت بڑی برادری ہے، سارے عزیز آئے ہوئے تھے، تو آج رونق بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی نا مسجد میں۔ جب عشاء کی نماز ہوئی ساری مسجد آخر تک بھری تھی، آخر تک کناروں سے بات، کیونکہ ویسے بھی سارا محلہ دیندار ہے، لوگ بھی آئے۔ جب سلام پھری، حافظ صاحب تراویح کے لیے کھڑے ہوئے، خدا کی قسم ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ صرف 10 یا 12 آدمی تھے جو تراویح پڑھ رہے تھے۔ ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنو۔ میں تو بالکل محبت ہوتی ہے بچپنا جہاں گزرا ہو، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اس قدر کوشش ہوئی، میں حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ 10-12 آدمی، صرف زیادہ سے زیادہ 10-12 آدمی، جس میں آج سے 30-32 سال پہلے سینکڑوں کی تعداد میں نمازی ہوتے تھے، جگہ کوئی نہیں ہوتی تھی تراویح پڑھنے کے لیے، اس مسجد میں 10-12 آدمی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، سلام پھری، میں نے کہا یہ نمازی سارا محلہ نمازیوں کا ہے تراویح۔ وہ جو بچہ سنا رہا تھا قرآن، اس کے والد صاحب حاجی صاحب موجود تھے، ماشاءاللہ دیندار آدمی، کھاتے پیتے، بڑا ان کو غصہ آیا میری بات سن کے۔ ان کا بیٹا سنا کیا جی مولوی کا بیڑا غرق ہو گیا، مولوی کا بیڑا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ مولوی بیٹھا ہوا تھا، وہ چپکا ہو گیا۔ حاجی صاحب نے بھی موقع جانا کہ آج ہی آیا ہوا مسئلہ ذرا واضح ہو جائے۔ میں نے کہا جی کیا ہوا، اس کو بند کر۔ میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کیا لگے جی اس مولوی نے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا کہ تراویح گھر جا کے پڑھے پچھلے وقت تو افضل ہے، تراویح گھر جا کے پڑھے تو پچھلے گھر تو۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں تو صحیح بات ہے میں نے کبھی آج سے 15-20 سال پہلے کبھی اتنا غصہ آتا تھا، مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے مولوی کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ یہ بات بالکل وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی حضرت صاحب کے جنازے کے دن کی، بالکل وہی بات ہے۔ میں نے مولوی کو پکڑ کے کہا، میں نے کہا بچہ اس مسجد کو تو نے برباد کیا ہے، قیامت کے دن رب کو کیا جواب دیا؟ وہ کہا جی میں نے مسئلہ بیان کیا۔ میں نے کہا مسئلے کے بچے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خدا کی قسم کھا کے بتلا خود کبھی پچھلے پیر اٹھ کے تراویح پڑھی ہے؟ قسم کھا مسجد کے اندر، اور یہ کہہ کہ میں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ کا مجھ پہ عذاب ہے۔ مولوی کب کھپانے لگ گیا۔ میں نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ کہا جی میں تو کبھی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا تیرا خانہ خراب، تو نے تو خود کبھی نہیں پڑھی، ان لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ یہ پڑھیں گے، ان لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ یہ پڑھیں گے، تو ملا ہو کے نہیں کرتا، لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے مسئلہ بتلا کے خود ادا نہیں کرتا، ان سے توقع رکھتا ہے کہ یہ کہیں گے۔ تو نے بالکل یہ نہیں جانا، سن لو آج مسئلہ میں یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی سوال پوچھا ہے لوگوں نے، کبھی 3 دن پڑھی ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اتبعوا سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ یاد رکھو سنت میرا نام اور میرے خلفائے راشدین کے عمل کا نام ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے خلفائے، کیونکہ خلفائے راشدین کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو محمد الرسول اللہ نے جس کا ثبوت تھا۔ حضرت عمر نے جس دن سے تراویح کا حکم دیا واجبات تھا، اس دن سے لے کر آج تک ساری امت کا اتفاق ہے کہ تراویح پڑھنی چاہیے، ماں سوائے شیعہ کے جو حضرت عمر کے دشمن ہے۔ سارے اہل سنت کا مستقل عقیدہ ہے کہ یہ تراویح پڑھنی ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت عمر نہیں، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی جو مخالفت کرتا ہے صرف وہ کرتا ہے جو فاروق اعظم کا دشمن ہے، رسول کے صحابہ سے دشمنی رکھتا، نبی کے خلفاء کو برا سمجھتا، ان
کی باتوں میں کیڑے نکالتا اور اپنے ایمان کو تباہ کرتا، اور کوئی شخص فاروق اعظم کے اس اجراء سنت، اس نے سنت ایجاد نہیں کی، اس نے اجرا کیا، اس نے سنت ایجاد، اس نے نبی کی سنت کا اجرا کیا ہے، اور رسول اللہ نے خود کہا ہے اللہ کو اتنی پیاری لگی ہے، کیا لگی ہے؟ ملا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور میں سن لو، میں آج بات کہنے لگا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کبھی بات نہیں کہی۔ اس طرح کے جتنے بعد ملا، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے چاہے اہل سنت رکھے، صرف وہ ملا ہے جن کی اپنی مسجدوں میں کوئی رونق نہیں ہوتی، جن کو خدا نے کوئی کہنے کی بات کا طریقہ عطا اور نہیں سمجھ گئی بات کی، جن کو خدا نے بات کہنے کا کوئی طریقہ عطا حسن چلن سہی کی بات ہے، قوم کو بے عملی کی ترغیب دیتا، پھر بتلاؤ اگر اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں تو محمد رسول اللہ کی حدیث کہا جائے گی، جو کہ مستوى صحیح حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر تراوی کی نہیں ہے نماز تو یہ قیام کہاں ہوگا؟ بولو، اور محمد رسول اللہ نے رات کے قیام کو روزے کے ہم پلہ قرار دیا ہے، روزے کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ نبی نے کہا من صام رمضان، دوسری حدیث میں کہا من قام رمضان، رمضان کے روزے رکھنے والے کے بھی سارے گناہ معاف، رمضان کا قیام کرنے والے کے بھی سارے گناہ معاف۔ اور سمجھ کے نہیں تمہاری اس مخالفت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ چھوڑ دیتے ہیں جن کو اللہ نے درد دیا ہوا ہے، تم اپنی مسجدوں کو ویران کرتے ہو، دوسروں کی مسجدیں آباد ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ جو اتنے محبت سے تم آئے ہو، اللہ تمہارے آنے کو قبول فرمائے، کس لیے آئے؟ کلام پاک سننے کے لیے، رب کی بارگاہ میں قیام کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے، محمد کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، حضرت فاروق کی محبت کے لیے، حضرت فاروق کے کیے ہوئے کام جو نبی کی اتباع نے کیا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کے دل میں فاروق کا بغض ہے یا اس کا دل کالا ہے اور اس کو محمد کی امت میں عمل جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ ہیلے اور بہانے بنا کر شیطان کی ترائی بن کر لوگوں کو عمل سے باز رکھتا ہے۔ یاد رکھو، شیطان نے دھوکے دینے کے لیے کئی بہانے بنائے، کبھی وہ سودی کی صورت میں آتا ہے، کبھی ملا کی صورت میں، کبھی تیمن باندھ کے آتا ہے، کبھی کھنڈر پہن کے آتا ہے۔ یہ شیطان کے لیے برقرار ہے کون کہ کسی طرح عمل، اللہ کی قسم کھا کے میں تم کو کہتا ہوں، سنو میری بات، میں جتنی مشکل سے آج میں نے کچھ آپ کو نہیں لینا، اللہ کے فضل و کرم سے میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں، جتنی مشکل سے میں تراویح پڑھاتا ہوں شاید کائنات میں کوئی اتنی مشکل سے نہ پڑھاتا، اس لیے کہ جتنا میں مصروف ہوں ہر آدمی مصروف ہے، جتنی میں مشکل سے پڑھاتا ہوں شاید کیونکہ جتنا میں مصروف ہوں اللہ جانتا ہے کہ کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہوتا جب میں فارغ ہوں، یا لکھنے کا کام یا پڑھنے کا، لوگ صبح سے لے کر شام تک روزہ کھولنے تک لوگ مجھے نہیں چھوڑتے، سویا ہوا ہوتا ہوں لوگ پہنچے ہوتے، اپنے بچوں کا مسئلہ، دین کے مسائل، دنیا کے مسائل، جماعت کے مسائل، پھر سارا سال قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، سیدھی بات ہے، سارا سال تھکا پڑے، اس کے باوجود تھکا ہوا ہوتا ہوں، بیمار، لیکن کیوں آتا؟ میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں ان راتوں میں مجھے آسمان سے رحمتیں اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، خدا کی قسم ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کہتا ہوں، جب میں یہاں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ دین کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، دنیا والے سوئے ہوئے ہیں،
لوگ آرام کر رہے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا، اور آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے. اللہ کی قسم ہے مجھے اپنی آنکھوں سے رب کی رحمتیں آسمان سے اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور میں آج آپ کو بات بتلاؤں کہ مجھ فقیر پر جتنا رب نے کرم کیا، میں اپنی بات کرتا ہوں. کل کی بات ہے، میرے پاس بائسیکل بھی نہیں تھی اور کوئی مجھے جانتا نہیں تھا. آج اللہ کی نعمت کے بیان کے طور پر کہتا ہوں، تمام کینیڈا سے لے کر بھارت تک، حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، واحد چینل کوئی بھی ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے جہاں مجھے لوگ نہ جانتے ہیں. اصغر جہاں سے دعوت نہ ملا ہو، اللہ نے دنیا بھی عطا کی، نام بھی بچا. میں نے بتایا تھا پچھلے برس میں امریکہ کے اندر گیا، امریکہ کی کیرولینا ریاست کے اندر، جو نیو یارک سے اتنی دور ہے کہ نیو یارک کے وقت میں اور اس کے وقت میں 7 گھنٹے کا فرق ہے. آخری خبر ہے بات کیرولینا میں، اور اس کے ایک انتہائی آخری شہر نیشنل میں موجود تھا. وہاں میں کانفرنس کے لیے اسی ہوٹل میں، ایک ہوٹل کی نام کا وہاں ٹھہرا ہوا تھا. نیچے اترا کانفرنس ہال میں تقریر کے لیے. میں تقریر کے لیے جب نیچے اترا تو 2 آدمی میرے پاس آ گیا ہے. کہہ لگے آپ کا نام نشان نہیں چاہیے. میں نے کہا میرا نام ہے. کہہ لگے ہم کینیڈا سے آئے ہیں، ہم نے اخبار میں خبر پڑی ہے کہ آپ امریکہ آئے ہوئے ہیں، دنیا امریکہ کے لیے آخری کونے میں. میں موجود، ان نے کہا، ہم نے پوچھا کہ کہاں ہوں گے آج، انہوں نے کہا کہ لسبن میں ہوں گے. ہم وہاں سے آئے ہیں آپ کے لیے. میں نے کہا کیوں آئے ہیں؟ کہہ لگے لوگوں کو آپ کا پتا چلا ہے کہ آپ آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹکٹ اور $5,000 دے کے بھیجا ہے کہ آپ خدا کے لیے 8 دن کی خاطر 8 دن کے لیے ہمارے یہاں کینیڈا میں آ جائیں. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا پیسے اللہ کا شکر ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی کبھی پیسے نہیں لیے تھے. اور جہاں تک جانے کا تعلق ہے، بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے حج کے لیے جانا ہے. میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے برس آؤں گا تو ضرور آؤں. جب وہ گئے میں واپس چلا گیا، مجھ سے اپنے جذبات سے قابو نہ رہا. انہوں نے کہا پھر ہم آپ کی تقریر سن کے جائیں گے. ہم تو صرف کینیڈا سے آپ کی تقریر سننے اور آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے. میں جلدی سے کمرے میں گیا، وضو تو تھا، میں رب کے بارگاہ میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا اللہ یہ تیرے دین کی برکت ہے کہ سیالکوٹ کے ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان، جس کو شاید اگر کتنا بھی مالدار ہو جاتا تو سیالکوٹ سے باہر بھی کوئی نہ جانتا. تیرے دین کی برکت ہے کہ میں زندگی میں کبھی امریکہ اور کینیڈا نہیں آیا، کینیڈا تک لوگوں میں شہرت پھیلی ہوئی. یہ صرف رب کا کرم ہے اور یہ صرف دین کی برکت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس دین کی برکت میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر دخل ہے تو رمضان کی راتوں کی دعاؤں کا دخل ہے. اس لیے کہ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں بندے کی دعا آسمان پر نہیں جاتی، بلکہ آسمان والا بندے کی دعا کو قبول کرنے کے لیے خود زمین پہ آتا ہے. لوگوں کو کیا پتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح کے اعتراضات، نقل پردے جائز ہے کہ نہیں ہے، فلاں جائز ہے کہ نہیں. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی باقاعدہ نقل کی نیت مان کے لوگوں کو پرچا کرا. کوئی مولوی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس کی اپنی نماز، بولو لوگ اس کے پیچھے نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں آئی سمجھ. کیوں نہیں مولوی صاحب آئی؟ تو آلو آئی ہے، کچھ سمجھ آئی ہے؟ نقل خود اس کی جماعت نقلی ہوتی تھی. نقل پڑھنے والا امام ہوتا تھا، نقل پڑھنے والا جماعت میں ہوتا تھا. کس طرح پتا ہے؟ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر دوسری مسجد میں جا کے نماز، پھر دوسری مسجد میں جا کے نماز، اور رسول اللہ کے پیچھے فرض پڑھ کے گیا ہے کہ نہیں؟ اب باقی دوسری نماز کون سی پڑھ رہا ہے؟ بولو کیا مسئلے بنائے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کھینچ. کوئی بڑا مسئلہ ہو اس پہ کوئی جہاد کرو. کسی کو توفیق نہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں توحید کے خلاف، شرک کی
آبیاری ہو رہی ہے، حکومت کی سرپرستی میں شرک پھیلایا جا رہا ہے، حکومت اپنی سرپرستی میں شرک کو فروغ دے رہی ہے. کسی ملا کو اس کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں. بات کس طرح کرے؟ سامنے تلوار لٹک رہی ہے، بات حق پرست بنے کرتے ہیں. کوئی دعا کے خلاف لگا ہوا ہے، کوئی نسلوں کے خلاف لگا ہوا ہے، کوئی تراویحوں کے خلاف لگا ہوا ہے. میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ دوست دیوبندی ہے. کسی کو شبہ؟ کیوں بھائی؟ ان کے دیوبندی ہونے میں شبہ کسی کو؟ دیوبندی سخت تھی. سارے پنجاب کے اہل حدیث سنو بات، سارے پنجاب کے اہل حدیث بالعموم اور لاہور کے اب بولو آخری دن جاتے ہیں وہاں کیا لوگ بولتے نہیں کیوں نہیں؟ اب سب بچے کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے لوگ دل سے جائے چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں، کسی کو توفیق نہیں ہے، لیکن اپنا جواب شور بچاؤ. جس طرح عالمگیر جنگ میں یہی صرف ایک مسئلہ رہ گیا، بھائی تمہیں کتنے کہا تم مانگو، تم بالکل پاس کہا کو تمہیں ضرورت نہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم کو تو بڑی ضرورت ہے، ہم گناہ گاروں کو تو بڑی ضرورت، ہم تو مانگتے ہیں کیونکہ گناہ گار کیوں؟ جس کے گناہ نہیں ہے وہ نہ مانگے، جس کے گناہ نہیں ہے وہ، اور ہم نے تو اس کو بھی دیکھا ہے جس کو ہم نے گناہوں سے پاس پیدا کیا تھا. دعا مانگتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی گھڑی لگ جاتی تھی. تم اس سے بھی پاک ہو تو نہ مانگو. کیا بات کرتے؟ نماز جنازہ کے بارے میں تم نے مسئلہ بنایا ہے، بتلایا ہے کہ اونچی کرو تاکہ لوگوں کو نماز کا طریقہ معلوم ہو. کیوں اونچی پڑھتے ہو؟ تاکہ لوگوں کو طریقہ، اور اگر کسی بیچارے کو تسبیح نماز کا طریقہ نہیں آتا، اگر کسی کو تسبیح نماز کا طریقہ، اگر جماعت لا رہی ہے تو قیامت کیا ضرورت پڑے گی؟ حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ نہیں کہ نفلی نماز کی جماعت ہوئی ہے؟ تو تسبیح نماز کو فرض ہے؟ یہی مسئلہ کیا مسئلے ہیں یہ بتائیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، اور جو آتا ہے اس مسئلوں پر اتنا زور لگاتا ہے. جس چیز کا ثبوت حضرت محمد رسول اللہ، ہم نے کبھی آج تک، یعنی 18 سال کے عرصے میں میں نے آج تک کبھی تسبیح نماز نہیں پڑھائی، میں نے آج تک کبھی تسبیح نماز کبھی جماعت نہیں کروائی. لیکن اب اتنے بے شمار لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو طریقہ نہیں آتا. اگر ان کو طریقہ نہیں آتا، اس کے لیے کوئی نفلی نماز کی صورت میں جماعت کروایا تھا تو اس میں گناہ کیا؟ اس لیے میں نے یہ ساری تفصیل کے ساتھ آج بات کی ہے کہ یہ ساری باتیں صرف بلا وجہ لوگوں کو عمل سے روکنے کی. وگرنہ آدمی یہ پوچھے کہ یہ جو ہر روز درس دیتے ہیں قرآن کا، ہر روز قرآن کا درس صبح کی نماز کے بعد ہوتا کہ نہیں؟ یہ کہاں موجود ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام درس دیا کرتے تھے، بس. اس سے دلیل جو چیز ثابت ہے حدیث سے اس کا جواب موجود. اس لیے ان باتوں میں بالکل ہی الجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ان باتوں میں الجھتا ہے وہ اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل، اپنے مسلک کا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنی جماعت کا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنے عملوں کا بھی نقصان کرتا ہے. دوستو، اس کے بعد، اس مسئلے کے بعد ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدمی کو دین کے معاملے میں بیکار مباحثے کا جس کا کوئی حاصل نہ، ان بحثوں میں اپنا وقت فضول ضائع، ہاں کتاب و سنت کے مطابق اللہ رسول کی بات اس میں جتنا بھی وقت لگائے یہ ثواب کی بات، لیکن بلا وجہ جدل و مجادلہ یہ شریعت کے اندر جائز. خداوند عالم نے قرآن میں بھی اس کو منع کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی اس کو منع کیا. اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. آخر میں انشاءاللہ العزیز کل زکات کے مسائل بیان ہوں گے، اس لیے کہ زکات کے بھی بعض ایسے مسائل ہیں
جو کہ ہر انسان کو جن سے پالا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ زکات کے جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں اللہ کی توفیق سے ان کو بنیادی طور پر بیان کر دیا جائے۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 03457111596